چمن میں بیٹھ کر پورے ملک میں اسمگلنگ کا نیٹ ورک آپریٹ کرنے والے صادق خان اچکزئی کا نام ملکی سطح پر اس وقت زبان زد عام ہوا جب سریاب روڈ پر دن دہاڑے قتل ہونے والے ڈی سی کسٹم عبدالقدوس شیخ کے قتل کی ایف آئی آر میں صادق اچکزئی کو نامزد کیا گیا۔ پاکستان کسٹم سروس کے افسروں نے اپنے ساتھی افسر کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے صادق اچکزئی کا دھندا ختم کرنے کا عہد کر لیا۔ طے یہ پایا کہ صادق اچکزئی کو ملک بھر میں کوئی بھی لائن نہیں دے گا۔ کسٹمز کی زبان میں لائن دینے کا مطلب کسٹم افسروں اور دفاتر کے خرچے چلانے کے لیے اسمگلر کو چھوٹ دے کر اس سے ماہانہ خرچہ وصول کر لینا۔ کسٹم افسروں کا یہ عہد زیادہ دیر نہ چل سکا اور مال کی چمک کے ہاتھوں کسٹمز کے حلقوں میں موجود کالی بھیڑوں نے دوبارہ صادق اچکزئی کو لائن دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ صادق اچکزئی دیکھتے ہی دیکھتے اتنا مضبوط ہو گیا کہ کسٹمز اینٹی اسمگلنگ کے لیے خوف کی علامت بن گیا۔ صادق اچکزئی نے کراچی، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی سمیت ملک کے طول و عرض میں خفیہ گودام بنا لیے جہاں بارڈر پار سے اسمگل کر کے لایا جانے والا سامان منتقل کیا جاتا۔ صادق اچکزئی ملک بھر میں اسمگلنگ کا سامان پہنچانے کی گارنٹی دیتا اور اسمگلنگ کی دنیا میں صادق خان کا نام انتہائی معتبر ہو گیا۔ کسٹم اہلکار صادق کے گوداموں کا رخ کرنے کو موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھنے لگے۔ ایک سال قبل باسط مقصود عباسی نامی افسر کو کلکٹر کسٹمز لاہور، اسد رضا رضوی کو ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس جبکہ حسن فرید سکھیرا کو ایڈیشنل ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس تعینات کیا گیا۔ تینوں افسروں نے پے در پے جارحانہ کارروائیاں کر کے صادق اچکزئی سمیت تمام بڑے اسمگلوں کی نیندیں حرام کر دی۔ لاہور مصری شاہ میں صادق اچکزئی کے مسلح ساتھیوں اور کسٹم افسران کا کئی مرتبہ آمنا سامنا ہوا۔ جھڑپوں کے دوران کسٹم اینٹی اسمگلنگ اور کسٹمز انٹیلیجنس کے کئی اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ کلکٹر کسٹمز باسط مقصود عباسی، ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس اسد رضا رضوی اور ایڈیشنل ڈائریکٹر حسن فرید نے صادق اچکزئی کے خلاف موٹر وے، جی ٹی روڈ اور مصری شاہ کے گوداموں میں کارروائیاں کر کے اربوں روپے مالیت کا اسمگل شدہ سامان ضبط کیا۔ بھرپور کریک ڈاؤن کے باوجود حیران کن امر یہ تھا کہ صادق اچکزئی سمیت دیگر اسمگلرز کا مال چمن سے کسٹم کی درجنوں چیک پوسٹوں سے گزر کر لاہور اور دوسرے شہروں تک کیسے پہنچ جاتا ہے۔ کسٹمز اور اسمگلرز کے درمیان چوہے اور بلی کا کھیل روکنے کے لیے طویل عرصے کے بعد مؤثر کارروائی کے طور پر لاہور کے کسٹمز دفاتر کی حدود میں نہ صرف اضافہ کیا گیا بلکہ ممبر کسٹمز نے تمام کلیکٹوریٹس کو ایک خط بھی لکھ دیا۔ ممبر کسٹمز نے لکھا کہ جس بھی کلیکٹوریٹ سے گزر کر اسمگلنگ کا مال لاہور یا دوسرے شہروں تک پہنچا اس کلیکٹوریٹ کے متعلقہ افسروں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اس خط کے بعد وقتی طور پر اسمگلنگ کے دھندے میں کچھ کمی آئی لیکن چند ہی ہفتوں بعد اسمگلنگ کا دھندا دوبارہ چل پڑا۔ گزشتہ ماہ کسٹمز کی ٹیموں نے مصری شاہ میں کروڑوں روپے مالیت کا اسمگل شدہ سامان لے کر کوئٹہ سے آنے والے صادق خان کے 3 کنٹینرز قبضے میں لے لیے۔ قبضے میں لینے کے لیے چھاپا مارا تو صادق خان کے بھائیوں نے کسٹم پارٹی پر حملہ کر دیا۔ کسٹم انٹیلیجنس کے کچھ اہلکار اس حملے میں شدید زخمی ہوئے اور کچھ کو یرغمال بنا لیا گیا۔ کسٹم انٹیلیجنس نے صادق اچکزئی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ بھی درج کروایا۔ کلکٹر کسٹمز اور ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس نے اسمگلرز کے خلاف کارروائیوں کے لیے پولیس کی مدد حاصل کرنے کے لیے آئی جی پنجاب سے ملاقات بھی کی۔ کسٹمز کی ٹیموں نے لاہور میں ایک مرتبہ پھر جارحانہ کارروائیوں کا آغاز کیا تو صادق اچکزئی نے ایڈیشنل ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس حسن فرید کو دھمکی آمیز کال کر کے خودکش حملے کی دھمکی لگائی۔ صادق خان نے کہا کہ بہت جلد اس کا بھائی عتیق خان خودکش حملہ کروائے گا۔ دھمکی آمیز کال کے بعد کسٹمز انٹیلیجنس نے سی سی پی او لاہور اور ایس ایس پی آپریشنز کو خط لکھ کر معاملے کی سنگینی سے آگاہ تو کر دیا تاہم ابھی تک کسٹمز افسران کو ضرورت کے مطابق سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی۔ ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس لاہور نے ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس کو بھی دھمکی آمیز کال سے متعلق تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ یوں تو صادق خان کے کسٹم افسروں اور بااثر سیاستدانوں کے ساتھ گہرے مراسم ہیں لیکن تشویشناک امر یہ ہے کہ مارکیٹ میں منفی رجحان پیدا کرنے والے اسمگلرز کی پشت پناہی کون کر رہا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کے لیے بھی چیلنج ہے کہ وہ اسمگلرز کی پشت پناہی کرنے والے ایسے خفیہ کرداروں کا سراغ لگائیں جن کی آشرواد سے وہ نہ صرف کسٹم افسران کو دھمکیاں دیتے ہیں بلکہ دن دہاڑے کسٹم اہلکاروں کو یرغمال بھی بنا لیتے ہیں۔ ایسے ہی